حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے وصال مبارک کا دن ہے۔ اس کی مناسبت سے آج میں چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ کے اندر بطور ہدیہ مودت و محبت پیش کروں گا۔ معزز حاضرین، حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس، وہ عظیم المرتبت ہستی معظم ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دختر حسنین کریمین کی مادر، مولا مرتضیٰ کی زوجہ، کائنات کے اندر جن کا ثانی کوئی نہ بن سکا، جن کی زندگی کے کئی ایک ایسے پہلو ہیں جن پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ سیدۃ نساء العالمین کی ولادت باسعادت نبوت کے پہلے سال میں ہوئی، جس سال رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسی سال خاتون جنت کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یقیناً وہ دور حضور کے لیے انتہائی مشکلات کا دور تھا۔ کفار مکہ جو صادق الامین حضور کو کہہ کر پکارتے تھے، پیغام توحید اور رسالت سنانے کے بعد حضور کے جانی دشمن بن گئے۔ قدم قدم پر مصائب و آلام قریش نے کھڑے کر دیے۔ ان حالات کے اندر خاتون جنت کی ولادت ہوئی۔ بچپن گزرا، مصائب دیکھے، جوانی آئی، مصائب دیکھے، زندگی کے اندر بے شمار مشکلات سیدہ خاتون جنت نے اپنی حیات اقدس کے اندر دیکھی اور ان کو برداشت کیا۔ حضرات گرامی، آپ کی عمر مبارک اگر اس انداز کے ساتھ دیکھی جائے تو بوقت وصال 24 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے۔ ان 24 سالوں کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ مکی دور مشکلات کا دور تھا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا جب اس کمسن معصوم بیٹی کے سامنے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ
توڑے جا رہے تھے، حضور نماز کی حالت میں ہوتے تو سجدے کی حالت میں حضور کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھی جاتی۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، آپ اس چھوٹی معصوم عمر کے اندر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بابا کے کندھوں سے یہ بوجھ اتارا کرتی تھی۔ پھر وہ منظر کائنات نے دیکھا جب اللہ کے رسول نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، اور ہجرت سے پہلے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کا عرصہ گزرا، جب مکمل طور پر رسول اللہ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ جس گھاٹی کے اندر محصور کیے گئے اس کا نام شیب ابی طالب ہے، وہاں پر کھانے کی کوئی چیز تک نہ پہنچنے دی جاتی، اور یہ 3 سال تک سلسلہ جاری رہا۔ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا نے شیب ابی طالب کے آلام اور مصائب بھی برداشت کیے۔ معزز حاضرین، بی بی پاک جب حضور نے ہجرت فرمائی، اکیلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سفر باندھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امانتیں دے کر کفار کی آپ مدینہ پاک تشریف لائے۔ سیدہ پاک آپ اپنی بہن کے ساتھ حضرت ام کلثوم کے ساتھ مکے کے اندر موجود تھی۔ اب خود اندازہ لگائیں، 13 سال اگر عمر مبارک ہو، باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے، اور ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ نبوت کے 10ویں سال جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، حضور پر پشمان تھے، پریشان تھے، اور ادھر حضرت زہرا بتول سلام اللہ تعالی علیہا اپنی والدہ کی جدائی کے اندر روتی رہتی۔ اور سرکار جب گھر تشریف لاتے، کفار کے مصائب و آلام برداشت کر کے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھتے۔ یہ وہ صدمے ہیں، اگر ایک ایک ان کو بیان کیا جائے تو پتھروں کے کلیجے بھی پھٹ جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آلام خاتون جنت نے چھوٹی عمر کے اندر برداشت کیے۔ مولا کائنات مدینہ شریف تشریف لائے، ہجرت کر کے حضور کے پیچھے، اور اس کے بعد حضرت سیدہ پاک کئی ماہ تک اپنے بابا کی جدائی برداشت کرتی رہی، مکہ پاک میں رہی۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ حضور کی باقی اولاد بھی ہے، لیکن باقی اولاد میں جو مرتبہ مقام سیدہ پاک کو حاصل ہے وہ کسی اور کا مرتبہ نہیں ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیاں شان والی ہیں۔ حضور کے 3 بیٹے ہیں جو چھوٹی عمر میں جن کا وصال ہوا، تینوں شان والے ہیں، لیکن یہ ساری اولاد میں جو بلند مرتبہ ملا وہ خاتون جنت کو اس لیے ملا
کہ آپ نے بچپن سے لے کر آخری سانسوں تک جو رسالت اور نبوت کے لیے مصائب برداشت کیے، آپ کے حصے میں آئے، اور پھر وہ ایسا دور تھا جب ادھر قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور آیات بھی نازل ہو رہی تھی، نزول قرآن بھی ہو رہا تھا، بی بی پاک بھی رسول اللہ کے پاس انہی ایام کے اندر ان کی ولادت باسعادت ہوئی، قرآن کی بھی برکت تھی، اور جو رسول اللہ توحید اور رسالت کا پیغام پہنچا رہے تھے وہ بھی سارے کے سارے جو اکٹھے ہو کر مصائب تھے وہ آپ اپنے بابا کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کا اولاد کے اندر بھی کوئی ثانی نہیں ہے، حضور کے گھر کے اندر بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت بی بی پاک کی عظمت پر قربان جاؤں، دنیا کے اندر کوئی بھی عورت ہے، اس عورت کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ جب پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، شادی ہو جائے تو بیوی ہوتی ہے، اولاد ہو جائے تو ماں بن جاتی ہے۔ آپ ان تینوں حیثیتوں کو دیکھیں۔ جب بیٹی تھی ان کو اگر آپ ایک بیٹی کی صورت میں دیکھیں تو اس دور کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی جب بیٹیوں کی ولادت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ بیٹیوں کو زندہ کاٹ کر درگور کر دیا کرتے تھے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا میرے آنے کے بعد کسی بیٹی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بیٹی کو اپنے لیے آر نہیں سمجھا جائے گا۔ فرمایا بیٹی اگر اللہ دے تو یہ خاندان کے لیے رحمت ہے، یہ باپ کے لیے رحمت ہے، یہ ماں کے لیے رحمت ہے، جس خاندان میں آئے اس خاندان کے لیے رحمت ہے۔ اور فرمایا جو باپ اس کی تربیت کرے گا وہ جنت میں محمد کے ساتھ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے انعامات سنانے کے بعد حضرات گرامی یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی خاندان کے لیے رحمت ہے، بیٹی گھر کے لیے رحمت ہے۔ لیکن ذرا آپ کی انداز کے ساتھ دیکھیں، جب خاتون جنت کی ولادت ہوتی ہے آپ کس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی جو ساری کائنات کے لیے خود رحمت للعالمین ہے۔ اس باپ کے لیے رحمت، اس باپ کے گھر کے اندر رحمت جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ حضرات گرامی بیٹی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ زوجہ بنتی ہے، اور اب اگر خاتون جنت نکاح کے بعد دیکھا جائے تو کس کی زوجہ بنی؟ جب زوجہ بنتی ہے تو احادیث رسول گواہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے آبا ایمان ہوتی ہے۔ لیکن میں صدقے جاؤں نکاح کس سے ہوا؟ زوجہ کن کی بنی؟ مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ ان کے لیے آبا ایمان ہیں جو خود کل ایمان ہے۔ بیٹی کی صورت میں رحمت ہے اور اس ہستی کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ نکاح کے بعد آبا ایمان اس ہستی کے لیے ہے جو خود کل ایمان ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے تو پھر ماں بنتی ہے۔ میں صدقے جاؤں اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری جنت الجنت تحت الاقدام امہات، کہ ہر بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور نے ماں کا ادب، ماں کا مرتبہ، ماں کا مقام سکھایا۔ میں صدقے جاؤں خاتون جنت کے بیٹوں پر، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے،
اور ان کی جنت کس بی بی کے قدموں میں ہے؟ اس کا نام زہرا بتول ہے۔ میں قربان جاؤں لوگوں، خاتون جنت کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ حسن بھی جنت کا سردار ہے، حسین بھی جنت کا سردار ہے۔ جو خود جنت کے سردار ہیں ان کی جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا دنیا کے اندر عزت عظمت شان کے اعتبار سے مریم پاک کا بڑا مقام ہے۔ سیدہ مریم کے نام پر قرآن کی سورت آئی ہے، عیسیٰ پاک کی والدہ ہے، لیکن فرمایا ان کی ایک ہی عظمت والی نسبت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال کہتا ہے مریم ایک وجہ سے شان والی ہیں کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خاتون جنت شان والی ہیں۔ حضرات گرامی وہ نسبتیں کیا ہیں؟ علامہ اقبال نے بیان کی ہے، کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیٹی ہیں۔ کس کی بیٹی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ فرمایا وہ نور چشم، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ ان کا باپ کون ہے؟ بیٹی کس کی ہے؟ فرمایا بیٹی اس کی ہے جو سارے نبیوں کا تاجور ہے، جو ساری کائنات کا سلطان ہے، جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جو اللہ کا معبود ہے، جو سلطان انبیاء ہے۔ فرمایا اس کی بیٹی ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ فرمایا دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ زوجہ ہے۔ زوجہ کس کی ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے کہ بالو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرمایا زوجہ اس کی ہے جو مرتضی ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے، جو سید الاولیاء ہے۔ حضرات گرامی، اور تیسری نسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں تیسری نسبت یہ ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ فرماتی ہے ان کی تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ والدہ ہے۔ کس کی والدہ ہیں؟ وہ حسن کی والدہ ہیں اور وہ حسین کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اونچی آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان زہرا پاک۔ زندہ باد۔ حضرات گرامی، علامہ اقبال نے یہ تین نسبتیں بیان کی، لیکن میں ایک بات کہوں، علامہ اقبال نے یہ تین نسبتیں بیان کی ہیں اور 4 شعر لکھے ہیں۔ کتنے شعر لکھے ہیں؟ 4 شعر لکھے ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اور نور چشم رحمت للعالمین، بانویاں تاجدار حلتا، اور اس کے بعد مادریاں مرکز پر۔ یہ 4 شعر بنتے ہیں، 3 نسبتیں بیان کی۔ علامہ اقبال فن کے اعتبار سے بھی بڑا عظیم تھا، لیکن میں صدقے جاؤں بی بی پاک کی نسبتوں کو جب اہل سنت کے امام مولانا احمد رضا بریلوی نے بیان کیا، آپ نے نسبتیں 5 بیان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور شعر 1 لکھا، واہ واہ واہ۔ 1 شعر لکھا، 5 نسبتیں بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنی اللہ دے لہلا نور کا۔ فرماتے ہیں خود نور، بیٹی نور کی، زوجہ نور کی، بنتے نور نور، حسن بھی نور، حسین بھی نور، نور مطلق کی کنی اللہ دے لہلا نور کا۔ فرمایا 5 نسبتیں بیان کر گئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور میں صدقے جاؤں لوگوں، اقبال نے 3 نسبتیں بیان کی تھی۔ اقبال مچل اٹھا تھا 3 شعر لکھنے کے بعد، اور آگے جب اس نے قلم اٹھایا تو کہنے لگا رشتہ آئین حق سے دین پاک، پاک فرمانے جناب مصطفیٰ،
ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہاں برخا کے اوپر شیند میں فرمانے لگا اے لوگوں اقبال سے سنو، میں زہرا پاک کی جب نسبتوں اور عظمتوں کا جائزہ لیتا ہوں، کہتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر میرے پاؤں کے اندر شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، مجھے رسول اللہ کے فرامین کا پاس نہ ہوتا، واہ 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 واہ، تو کہتا ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں، لوگ تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، میں زہرا بتول کی قبر کا طواف کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان زہرا بتول، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہاں برخا کے اوپر شیند میں، وہ کہتے ہیں تمام میں زہرا کی قبر کا کرتا، لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، میں زہرا کی قبر پہ سجدوں کی برسات کر دیتا اگر میرے پاؤں کے اندر شریعت رسول کی زنجیر نہ ہوتی۔ واہ واہ واہ، یہ شان خاتون جنت کی ہے۔ کون ہے دنیا کے اندر حسنین کی والدہ کے مرتبہ اور مقام کو جو حاصل کر سکے؟ کون ہے جس کا تقابل خاتون جنت کے ساتھ کیا جائے؟ کون ہے جس کے مرتبہ اور مقام کی تشبیہ زہرا بتول کے ساتھ دی جائے؟ کائنات کے اندر مقام بھی بکھرا ہے، عزت بھی بکھری ہے، شان بھی بکھرا ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ قرب بھی بکھرا ہے۔ حضرات گرامی، میں صدقے جاؤں زہرا بتول سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت پر۔ اب سنیں رسول اللہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دلی نہیں ذرا زور سے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، میں محمد کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ لوگوں آج لوگ علم کے لحاظ سے اپنے مطالعہ پر اور اپنے علم کے زور پر نئی نئی تحقیق کرتے ہیں، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، میں نے کہا ساری باتیں کرتے ہو لیکن ذرا ادھر دھیان کرو تو صحیح، اس فرمان میں ڈوب کر غوطہ لگاؤ تو صحیح۔ اوے حضور کے فرامین پہ غوطہ زنی کرنے والوں، ذرا مصطفیٰ کے اس فرمان پر غوطہ لگاؤ جو حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں محمد کے جگر کا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرات گرامی، اب جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کے ٹکڑے کی سمجھ اسے آئے گی جو حضور کے نالین مبارک کو دیکھے گا۔ حضور کا عشق، حضور کی محبت، اللہ پاک آپ کو سلامت کرے، اللہ حضور کی غلامی اور محبت کے اندر موت آئے ہماری۔ آپ اس مشرب کے لوگ ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس، اس کا جو نقش ہوتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ربیع الاول آتا ہے، سینوں پہ سجاتے ہیں، اماموں پہ لگاتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر ہم لائٹنگ کرتے ہیں، حضور کے نالین پاک کے نقش بناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی وہ اصلی نالین ہے جس کا آپ اتنا ادب کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اس نالین کی شبیہ ہے، عکس ہے، نقشہ ہے، اور اس کو دستار پہ بھی لگایا جاتا ہے، اس کو سینے پہ بھی سجایا جاتا ہے۔ اور یہ جو نالین ہے، اگر یہ اصلی نالین ہو، دلی زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، اگر یہ اصلی نالین ہو تو پھر مقام کیا ہے؟ وہ اعلی حضرت کے برادر نے کہا تھا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضور کے نالین مبارک اگر اصلی مل جائے، ان کا مرتبہ آپ دیکھیں، معراج کی رات 14 طبق کی کائنات نیچے، سدرہ نیچے رہ گیا، حضور کے نالین حضور کے ساتھ اوپر گئے، جبریل نیچے رہ گیا، نالین حضور کے ساتھ گئے،
اللہ کا عرش نیچے رہ گیا، نالین حضور کے ساتھ میں۔ او بابا یہ سرکار کے نالین ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو حضور کے نالین ہیں یہ حضور کا جسم ہے؟ بولیے نا، یہ حضور کا خون ہے؟ یہ حضور کے جسم کا حصہ ہے؟ نہیں، جو جسم کا حصہ نہیں وہ نالین تو اتار کر جدا کر دیے جاتے ہیں اور جدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو جگر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کبھی کوئی جگر بھی اٹھا کر باہر رکھتا ہے؟ جگر اگر بندے کا جگر کام کرنا چھوڑ دے تو موت واقع ہوتی ہے، اور جگر کے بغیر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جگر ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتا، وہ نالین پاک کی نسبت کی یہ شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میری زہرا بطول کو ہے، اس کی نسبت میرے لباس کے ساتھ نہیں ہے، فرمایا اس کی نسبت صرف شہر کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس کی نسبت کا عالم یہ ہے فاطمہ بدا کر ملنی، فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرات گرامی ذرا قرآن پڑھیے، اللہ کا قرآن میں جو آیت تلاوت کی ہے ذرا پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے وہ آل محمد حضور کے گھر والوں کو پاک کر دے، ستھرا کر دے، اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ حضور کے صحابہ کا اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو کتنے صحابہ کی فہرست بن جائے گی۔ پوچھا گیا اے نبی کے صحابیوں تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، رسول اللہ سے تو نے پوچھا ہے یہ بتاؤ یہ جس گھر کا ذکر آ رہا ہے وہ کون گھر ہے، اس گھر کے اندر کون کون ہے جن کے لیے یہ انعام آیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابہ کہنے لگے اس کے اندر 5 ہستیاں ہیں، 5 ہستیاں ہیں جن کے لیے رب فرما رہا ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے میں ان کو پاک کر دوں، میں ارادہ کر لیا ہے میں ان کو ستھرا کر دوں، ان سے ہر رجس کو دور رکھوں، ہر رجس کو ان سے دور رکھوں اور ان کو ایسے پاک کروں جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ کتنے بندوں کے لیے یہ آیت آئی؟ دلی نہیں ذرا بلند آواز سے، 5 بندوں، 5 ہستیوں کے لیے یہ آیت آئی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ارادہ کر لیا میں ستھرا کروں، میں تمہیں ہر رجس سے پاک رکھوں۔ یہ 5 ہستیاں ہیں، ان 5 ہستیوں میں پہلی ہستی کون ہے؟ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ 5 ہستیوں میں حضور شامل ہیں یا نہیں؟ بولیے شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس حکم کے اندر حضور آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں ہر رجس، ہر نجس، ہر قسم کی پلیدی میں تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اور ہستیاں 5 ہیں، آیت 1 ہے، تو کیا مطلب یہ آیت کا حکم 5 پر ایک جیسا ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول پاک ہیں، جس طرح اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے رجس کو دور رکھا ہے، دوسری ہستی زہرا بطول ہے۔ اب حضور کے لیے کیا الگ حکم ہے اور زہرا بطول کے لیے الگ حکم ہے؟ اگر الگ حکم ہوتا تو ایک آیت نہ آتی، ان کے لیے دوسری آیت آتی، علی کے لیے تیسری آیت آتی، حسن کے لیے 4تھی آیت آتی، حسین کے لیے 5ویں آیت آتی۔ نہ وہ بابا آیت 1 ہے، حکم بھی 1 ہے، ہستیاں 5 ہے، حکم 1 ہے۔ ایک آیت کے ساتھ اللہ 5 کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ میں نے رجس کو دور رکھا ہے، میں نے رجس کو دور کر دیا ہے، میں نے نجاست کو دور کر دیا ہے، میں نے ناپاکی کو دور کر دیا ہے، میں نے ہر قسم کی علیشوں سے پاک اور ستھرا علیشوں کو دور رکھا ہے۔ اور بابا میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے
زہرا کو اسی طرح پاک کیا ہے جس طرح اپنے محمد کو پاک کیا ہے، جس طرح ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی، زہرا پاک کے نزدیک بھی نجاست نہیں آ سکتی، مولا علی کے قریب بھی نہیں آ سکتی، جناب حسن کے قریب بھی نہیں آ سکتی، جناب حسین کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور پاک ہیں اور خاتون جنت مولا علی، حسن پاک، حسین پاک کس طرح پاک ہیں؟ جیسے حضور پاک ہیں۔ بھائی حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا حصہ ہے۔ اور بڑے بڑے اماموں نے محدثین نے لکھا، وہ کہتے ہیں قطعۃ اللحم، زہرا بطول مصطفیٰ کے گوشت کا جز ہیں، جسم کا جز ہیں۔ اور جس طرح حضور کا سارا جسم پاک ہے، ان میں اگر انگلیاں علیحدہ دیکھیں تو انگلیاں بھی پاک، ناخن دیکھیں ناخن پاک، بال دیکھیں بال پاک، لب دیکھیں لب پاک، قدمین کو دیکھیں قدمین پاک، سینہ ہے تو سینہ پاک، شکم ہے تو شکم پاک، حضور کی ابرو ہے تو ابرو پاک، آنکھیں ہیں تو آنکھیں پاک، کان ہے تو کان پاک۔ اوے اعلیٰ حضرت کی آپ پڑھ کر شعر دیکھ لیں، میرے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی نے حضور کی ایک ایک آپ کے وجود کے ایک ایک جز پر لاکھوں سلام بھیجے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں جب آنکھوں پر لاکھوں سلام ہے، جب کانوں پر لاکھوں سلام ہے، جب ہاتھوں پہ لاکھوں سلام ہے، تو حضور کے جگر پر لاکھوں سلام نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جز ہے زہرا پاک مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے۔ اور جز کیا ہوتا ہے؟ قرآن اٹھائیں، 6666 آیتیں ہیں، ان میں ایک آیت کو علیحدہ کریں نا تو وہ کیا بنے گا؟ قرآن کا کیا بنے گا؟ بولو، جز ہوگا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں باقی آیتوں کو مانتا ہوں، ایک آیت میں مجھے شک ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو قرآن میں شک ہے۔ ایک آیت میں شک، جاننا، تسلیم کرنا، ماننا، پورے قرآن میں شک تسلیم کرنا ہے۔ اور ایک آیت کی اگر کوئی بندہ توہین کرتا ہے تو پورے قرآن کی توہین کرتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں زہرا بطول حضور کا جز ہیں، جیسے حضور پاک ہے اس طرح زہرا پاک ہیں، یہ حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہیں۔ او بابا اگر ایک آیت میں شک کیا جائے تو پورے قرآن میں شک بنتا ہے۔ اگر زہرا پاک کے متعلق کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں باقی تو مانتا ہوں لیکن زہرا پاک سے فلاں جگہ پر خطا ہوئی تھی، فلاں مقام پر خطا ہوئی تھی، لوگوں ہم نے اپنی زندگی میں ایسی باتیں سننی تھی، ہم نے وہ الفاظ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ زہرا پاک رسول اللہ کی بیٹی کے لیے خطا کا لفظ ایک بار نہیں بار بار بولا گیا، بار بار بولا گیا، ہر بار بولا گیا، منبر پر بولا گیا۔ آج دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کسی کو اپنے علم پر ناز ہوگا تو ہوگا، اپنے اگر مطالعے پہ ناز ہوگا تو ہوگا، کسی کے پاس کتابیں زیادہ ہوگی تو ہوگی، لیکن ہم اس بندے کی تحقیق کو اپنے پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو زہرا بطول سلام اللہ علیہا کو خطا پر کہتا ہے۔ بے شک شان زہرا بطول، شان مخدومہ کائنات۔ او بابا کس بندے کی جرت ہے جو حضور کی بیٹی کے متعلق یہ بات کرے کہ بی بی پاک خطا پر تھی، نبی کی دیکھ خطا پر تھی؟ او بابا کتنا جگرا لے کر آئے ہو، کدھر سے اتنا حوصلہ لے کر آئے ہو؟ یہ زہرا پاک وہ ہے جن کی گلی سے جبریل بھی گزرتا ہے تو گردن جھکا کے گزرتا ہے، آنکھیں بند کر کے گزرتا ہے۔ اور بدبختوں، بدتمیزوں، بد نصیبوں، حرما نصیبوں، تمہیں یہ بھی حیا نہیں آیا، تم نے رسول اللہ کی بیٹی پر اپنے علم کا اطلاق کر کے مشق ستم بنایا ہے اور بار بار کہتے ہو خطا ہوئی خطا ہوئی۔ ایک بار نہیں 1000 بار ایسی فکر پر لعنت ہے، بے شک بے شک 1000 بار ایسی فکر پر، لعنت۔ زور سے بول، ایسی سوچ پر جو رسول اللہ کی بیٹی کو خطا پر کہے، اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر، اس کے الفاظ پر، اس کے فتویٰ پر لعنت ہے۔ صرف فتویٰ پر لعنت نہیں، فکر پر لعنت نہیں، سوچ پر لعنت نہیں،
ہم ایسے بد نصیب کے چہرے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک لعنت بے شک۔ خاتون جنت کے متعلق بابا یہ بات کر گئے تو عام کسی بندے کے متعلق کر سکتے ہو؟ میرا بڑا بھی قریبی یہاں پر بیٹھا ہو، کوئی بھی ہو، مجھے بہت بتاؤ، میں جمعے والے دن اس کی بیٹی کا نام لے کر یہ کہوں اس کی بیٹی بڑی پارسا ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خطا ہے، اللہ کی قسم وجود کاٹ جاتا ہے اس بات کا جس کے سامنے اس کی بیٹی کی خطا کا ذکر کیا جائے۔ اور تمہارے پاس صرف خاتون جنت زہرا بتول ایسی بی بی ٹھہری تھی، تم نے نبی کی بیٹی کے متعلق یہ کہا، شرم کرو۔ اور اگر میں ایسا لفظ کہہ دوں کسی اپنے قریبی کی بیٹی کے متعلق، ایک باپ ناراض نہیں ہوگا، پوری مسجد سے آواز آئے گی، مولوی صاحب جمعے والے دن ممبر پہ آپ کو اس کی بیٹی کا نام تو نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس کم از کم وہ بیٹیاں تو ساجی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سب کی ساجی، ان کی عزتیں بھی ساجی ہوتی ہیں، نام تو نہیں لینا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا؟ یہ غلطی ہے۔ اور بابا اگر آپ کی اور میری بیٹی کا ذکر آئے تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کی بیٹی کے متعلق ایسے الفاظ سن کر کون برداشت کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جو حضور کی بیٹی کے متعلق ایسے الفاظ ادا کرتا ہے اور جو سن کر برداشت کر لیتا ہے۔ ہاں رسول اللہ کی بیٹی کے متعلق ایسے الفاظ ادا کرنے والے ایسے خطیب پر جو آج بھی اپنی فکر پر قائم ہے، ہم ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک بے شک ہاتھ بلند کر کے کہو لعنت ہے یا نہیں؟ لعنت زور سے بولو، حضور کی بیٹی کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، لعنت ہے، ایسی سوچ پر لعنت ہے، ایسی فکر پر لعنت ہے۔ وہ میرے بھائیوں میرے دوستوں، کون زہرا بتول؟ بے اجازت جن کے گھر میں اور جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں اور قدر و شان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بولو لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ بی بی پاک وہ ہیں محبت والے تو جب ذکر کرتے ہیں سیدہ خاتون جنت کا، اللہ کی قسم یہ پتہ قیامت والے دن لگے گا، نہیں دیکھا جائے گا اس مولوی کا جبہ ہے، اس کی دستار کتنی لمبی بادہ کرتا تھا، اس پیر کے مرید کتنے ہیں۔ روز محشر اعلان ہوگا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوا رُؤُوسَكُمْ، آنکھیں بند کرو، گردنیں جھکاؤ، محمد کی بیٹی زہرا بتول آ رہی ہے۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ کرم کا مخزن، کرم کا مخزن سرکاہ کا مرکز، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، ذرا پیار سے کہہ لو نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، بلند آواز سے، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کی بیٹی کو دیکھا، ان کی چال بھی رسول اللہ جیسی، ان کی گفتار بھی رسول اللہ جیسی، ان کی باتوں کا لہجہ بھی رسول اللہ جیسا، ان کی طبیعت بھی رسول اللہ جیسی، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔
وہ ایک بار پیار سے کہہ لو نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اللہ پاک ان محبتوں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا